whether you are for Pakistan or you are against Pakistan. تو ہر آدمی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی. مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے، یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے، خاص طور سے مسلم طبقے سے. مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے، لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے. مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے. نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے. جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعار. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر. وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو لے کے آیا اندر تو آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا، دوران خطبہ بلایا آقا علیہ السلام کو. وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب جاء يسأل عن دینہ. یا رسول اللہ یہ ایک اجنبی شخص ہے، باہر سے آیا ہے، دور سے اجنبی، اسے اپنے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. یا رسول اللہ یہ آیا ہے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ دین کیا ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دوران خطبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی. قال فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وترک خطبتہ. آقا علیہ السلام میری طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے اپنا خطبہ روک لیا. اب آپ اندازہ فرمائیے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد بات کرنا، دوران خطبہ بولنے کی اجازت نہیں، دیٹس اٹ، فرما سکتے تھے. مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کوئی چیز بھی واقع ہو گئی، دوران خطبہ کسی نے بات کر لی، آپ خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اس سے بات کر لی، تو آقا علیہ السلام کے کسی بھی عمل سے حکم شریعت نہیں ٹوٹتا کہ جو عمل بھی کرتے اس لمحے کے لیے وہی حکم شریعت بن جاتا. چونکہ خود وجود رسول، حیات رسول، عمل رسول، فعل رسول، ہر چیز، قول رسول، جو کچھ کرتے، جو کچھ کہتے، وہی شریعت ہوتی. شریعت کا وجود سوائے قول و فعل رسول کے اور کچھ نہ تھا. جو کچھ آقا علیہ السلام سے صادر ہوتا وہی شریعت بن جاتی. اس لمحے بعد میں حکم فرما دیتے، آئندہ کے لیے منع کر دیتے، امت کے لیے منع ہو گیا. تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے، حتیٰ انتہا الیہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام میرے پاس آ گئے. اس اجنبی شخص کو دیکھا کہ اس کے اندر ایک اضطراب ہے، نہ واقف ہے، دور سے آیا ہے اور انتظار شاید نہیں کر سکتا. تو آقا علیہ السلام خطبہ روک کر اتر کر مسجد اپنے ممبر سے فرماتے ہیں صحابی کے میرے پاس آ گئے اور آقا علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے. فأوتي بکرسی، آقا علیہ السلام کے لیے کرسی وہاں لائی گئی، کرسی رکھ دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے. فقعد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يعلمنی مما علمہ ثم اتى خطبتہ فاتم آخرہ. یہ جو صحابی ہیں خود، یہ ان کا اپنا واقعہ ہے، چونکہ ان کا اپنا واقعہ ہے.
اسلام قبول کرنے اور جلیل القدر صحابی ہو جانے سے قبل کہتے ہیں کہ میں ایک اجنبی شخص تھا، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے میں نے پکار کے کہا یا رسول اللہ، ایک اجنبی شخص آیا ہے، اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں، اجنبی شخص آیا ہے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے اتر آئے، کرسی پہ بیٹھ کے فرمایا مجھے تعلیم دی، مجھے سمجھایا، مجھے تربیت فرمائی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ سارا مجھے آپ نے تعلیم میں ارشاد فرمایا۔ جب مکمل کر چکے تعلیم، جو میں نے پوچھنا تھا پوچھ لیا اور آقا علیہ السلام نے سب کچھ سمجھا دیا، پھر آقا علیہ السلام واپس پلٹ کر اپنے خطبہ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے، بقیہ خطبہ پڑھا اور اسے مکمل کیا۔ دوران خطبہ جمعہ بھی آقا علیہ السلام نے اٹینڈ کر لیا اس کو، اور وہ صحابی اس وقت جو اجنبی تھے وہ بعد میں یہ حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، بڑا عجیب مضمون ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے، غزوہ حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، غزوہ حنین سے ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ اس ایک شخص عرب جو تھے مختلف وہ بدو، وہ دیہات کے جمع ہو گئے، غزوہ حنین سے پلٹے تو مال غنیمت ساتھ تھا، چونکہ فتح ہوا تھا تو مال غنیمت ساتھ تھا قافلے میں، تو راستے میں بدوؤں نے آقا علیہ السلام کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیے، ارد گرد جمع ہو گئے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی تروہ الی سامورۃ فخاطفت رداءہ فباقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوتونی ردائی۔ انہوں نے ارد گرد گھیر لیا آقا علیہ السلام کو اور وہ مال مانگتے تھے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں دے دے، یعنی انتظار نہیں کر سکتے تھے، دیہاتوں سے آ گئے، دوڑ کر آ گئے، نئے نئے لوگ تھے، ابھی شان صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے، دائرہ صحابیت میں ابھی تعلیم نہیں پائی تھی، تربیت نہیں پائی تھی، فیض صحبت نہیں ملا تھا، دوڑ کے آئے، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، گھیر لیا، اور آقا علیہ السلام کی چادر جو کھینچی پکڑ کے، کئی لوگوں نے تو چادر اتار کے لے گئے، چادر اتار کے کھینچ کے لے گئے آقا علیہ السلام کی، اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں، ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا، اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا میری چادر تم مجھے واپس دے دو، یہ تو مال غنیمت نہیں ہے، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب جمعہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے، اور کوئی 14 سے 15 مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، صرف صحیح بخاری میں مختلف سند کے ساتھ 14-15 مرتبہ مختلف ابواب کے تحت مختلف احکام وضع کرنے کے لیے 14-15 مرتبہ تسلسل سے امام بخاری نے اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے۔ جہاں کوئی الفاظ مختلف ہیں، جہاں کوئی مضمون کی تفصیل کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں راوی مختلف ہے، تو ان میں سے میں جو روایت اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، مضمون مور اور لیس ایک ہی ہے، ساری روایات میں ایک ہی مضمون ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ میں جو کوٹ کر رہا ہوں اس وقت حدیث، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں سے ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور صحیح مسلم کی کتاب الاستسقاء میں ہے، باب الدعاء فی الاستسقاء، اور العزل کے اسباق کی کتب میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینا هو یخطب یوم جمعۃ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت القرى وہلکت الشاة فادعوا اللہ یسقینا فمد یدیہ ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجہ فہاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء غزالیہا فخرجنا نخوض الماء حتى اتینا منازلنا فلم نزل
نمطر الى الجمعة الأخرى فقام إلي ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوع فادعوا الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا حوالينا ولا علينا حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل أو كما قال رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اسلام کا زمانہ اقدس تھا، اس میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے۔ جب تمام اہل مدینہ بڑے شدید قحط سے دوچار ہوئے تو ایک جمعہ کا دن آیا، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص دوران خطبہ جمعہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے وہی بات خطبہ جمعہ روک لیا، اس کی بات سن کے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی ٹکڑا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ہوا چلنے لگی، بادل ارد گرد جمع ہونے لگے اور آسمان نے پھر منہ کھول لیا اور موسلادھار بارش برسی، اور اتنی برسی کہ ہم اپنے گھروں کو بارش کے اندر چلتے ہوئے گئے، اور بارش بغیر توقف کے مسلسل 7 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ آئندہ اگلا جمعہ آیا، آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پھر خطبے کو روکا اور روک کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر تباہ ہو گئے، گر گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو روک لے۔ تو آقا علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، فتبسم، مسکرا پڑے، خطبہ روک دیا، مسکرائے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دست اقدس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ثم قال حوالینا ولا علینا، بادلو تم مدینہ منورہ کے اوپر سے ہمارے اوپر سے ہٹ جاؤ اور ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر مت برسو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی وقت بادل چھٹ گئے، دوڑ کر شہر مدینہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور چاروں اطراف میں چھٹ کے برسنے لگے اور شہر مدینہ پہ بارش ختم ہو گئی، اور ایک ایسا منظر بن گیا بادلوں کے ساتھ جیسے سر پہ رکھا جانے والا ایک تاج ہوتا ہے، تاج کی طرح بادل گولائی میں بٹ گئے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت سے طرق سے اس طرح آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بادل ہمارے ارد گرد برسیں، ہمارے اوپر نہ برسیں۔ مگر اس طرح بھی آئی ہے، یہ جو حدیث کی روایت میں نے اس وقت پڑھی، میں نے یہ تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور دیگر کتب کی اپنی ایک کتاب جو حدیث میں مرتب کی ہے، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب میں، فضائل میں، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کتاب ہے، اس میں نے جمع کر دی ہیں یہ تمام روایات اور احادیث، تمام اسانید اور طرق کے ساتھ بخاری اور مسلم کی اور دیگر کتب کی میں نے اس میں جمع کر دی۔ تو اس طرح بھی یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں، اور جیسے میں نے بتایا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے لفظ اللہم سے التجا نہیں کی بلکہ ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ بادلوں کو حکم دے دیا حوا علینا ولا علینا، بادلوں چھٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو اور مدینہ شہر کو چھوڑ دو۔ بادل آقا علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ اور حکم پا کے چھٹ گئے تاج کی طرح اور ارد گرد برستے رہے، شہر مدینہ صاف ہو گیا۔ اس میں دعا کا کلمہ نہیں، حکم کا کلمہ ہے کہ بادلوں ہٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو، ولا علینا، ہمارے اوپر مت برسو۔ تو بادل بھی آقا علیہ السلام کے قدرت تصرف میں ہیں معجزتاً، یہ اللہ رب العزت کے ان معجزات میں سے ہے، ان تصرفات میں سے ہے، ان عنایات میں سے ہے جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ مگر پھر اصل مضمون جس کے لیے حدیث میں نے کوٹ کی وہ یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں جمعہ پر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ جمعہ ایک شخص کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے، وہ بعد میں بھی کہہ سکتا تھا،
آقا علیہ السلام فرما دیتے بھائی میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، 2 منٹ صبر کر لو، رک جاؤ، نماز پڑھ لیں ہم، اس کے بعد بتانا کیا کہنا چاہتے. مگر نہیں، اس پریشان حال کو دیکھا، اسے خبر نہیں، وہ انتظار نہیں کر سکتا. اس کی بات کو سننے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ جمعہ روک دیا، خطاب روک دیا، اس کی بات کو سنا اور سن کے پھر وہیں دعا کی، ان کی حاجت روائی کر دی. وہی بارش شروع ہو گئی. اس حدیث میں درجن مقامات پر جو حدیث آئی ہے، درجنوں روایات میں، درجن میں حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس ابھی نیچے کیے نہیں تھے آپ نے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی اور آپ منبر سے نہیں اترے، اسی حال میں کہ ریش مبارک سے بھی اور چہرہ انور، سر انور سے بارش کے قطرے بہنے لگے. اتنی بارش شروع ہو گئی اور گھروں کو گئے تو لوگوں کی آدھی ٹانگیں بارش میں ڈوبی ہوئی تھی. وہیں کھڑے اسی لمحے ان کی حاجت روائی کر دی، ان کی مشکل کشائی کر دی، ان کی مدد فرما دی، جو طلب تھی وہ پوری فرما دی، مؤخر نہیں کیا. پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر اس شخص نے یا کسی اور شخص نے دوبارہ خطبہ جمعہ روک کر کہا. پھر فرما سکتے تھے بھائی 2 منٹ صبر کر لو، مگر نہیں، یہ بھی نہیں کہا. سائل ہے، اس کی بات کو پہلے اٹینڈ کر لی، اس کی بات سن کر پھر دعا کی، ہاتھ اٹھا کر ان کی مدد کر دی، مراد پوری ہو گئی. اس کے بعد خطبہ مکمل کر دی. آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا. یہ نہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص آداب کے مطابق بات کر رہا ہے، سلیقے، قانون، قاعدے اور ادب اور حکم کے مطابق کر رہا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. نہیں، یہ اس کی بے خبری ہے. نظر انداز فرماتے، صرف نظر کرتے اور اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی محبت، اس کے لیے اپنی نرمی اسی طرح قائم رکھتے، لطف و کرم قائم رکھتے جس طرح دوسروں کے لیے رکھتے. یعنی کسی کے غلط عمل سے رد عمل نہ ہوتا آپ کی طبیعت مقدسہ پر. صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے والے ہیں. جب نماز قائم ہو گئی، اقامت ہو گئی، عین اس وقت مسجد نبوی کے باہر دروازے سے کسی نے آ کے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر کھانے کا کچھ نہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، ہماری مدد کیجیے. آواز کانوں پر پڑی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صفوں کو اشارہ کر کے کہا ابھی رک جاؤ، مصلی چھوڑ کے باہر تشریف لے. نماز مؤخر کر دی، اقامت کے بعد بھی نماز کو مؤخر کر دیا. یہ تھی آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت، یہ تھی آقا علیہ السلام کی رحمت و عنایت امت پر، سائلوں پر، محتاجوں پر، پریشان حالوں پر، ناواقفوں پر، بے خبروں پر، آداب نہ جاننے والوں پر بھی. اقامت ہو چکی ہے نماز کی، چھوڑ کے باہر چلے گئے آقا علیہ السلام. گھر سے جو جو اس نے مانگا اسے عطا کیا، اس کی جھولیاں بھر دی، لاد کر اس کو سامان کھانے پینے کا اس کے گھر کے لیے دیا، روانہ کر کے واپس آ کے پھر نماز پڑھائی. تو نماز مؤخر کر دی یا خطبے روک دیے کئی مقامات پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسلوب تھا، یہ انداز تھا رحمت و شفقت کا، جو جا بجا کتب حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. آج بحمد اللہ تعالی ہم اسی باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور سنت طیبہ میں سے ان مظاہر کا مطالعہ کریں گے، عملی مظاہر کا، جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ، خواہ عورت بیوی کے درجے میں ہے، خواہ بیٹی کے درجے میں ہے، خواہ دیگر خواتین ہیں سوسائٹی کی. تو عورتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت و رحمت اور آپ کی نرمی اور محبت
اور آپ کے لطف و کرم اور احسان کے عملی نمونے کیا ہیں۔ اس باب میں ہم آغاز کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ اس حدیث نبوی سے، جس میں آپ روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے اپنے سنن میں، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اپنی جامع کتاب المناقب میں، اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بہترین شخص، اعلی اخلاق، اعلی ایمان، اعلی رتبہ اور اعلی درجہ کا حامل، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ جو لوگ اچھے ہیں وہ تم میں سب سے اچھے ہیں، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو سوسائٹی میں بطور مسلمان، بطور انسان اعلیٰ اور عرفہ اور اچھا ہونے کا ایک پیمانہ مقرر فرمایا کہ اچھا شخص وہ ہے اسلام کی روح سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس کا سلوک، جس کا برتاؤ، جس کا بیہیویئر نہایت اچھا، نرمی، شفقت اور محبت پہ قائم ہے۔ اور دوسری بات، اپنی سنت مقرر کر دی، فرمایا کہ سنو، میرا عمل یہ ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں۔ اب یہی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جسے امام ابن ماجہ نے اور امام طحاوی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور اس کو حدیث صحیح بتایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم، یہ وہی لفظ ہیں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اب یہ دوسرے صحابی سے مروی ہے، الفاظ وہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہی ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں۔ پھر یہ بیان، بلکہ یہ مضمون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں الفاظ مختلف ہیں اور اس کے اندر مزید تاکید اور زور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا، امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا، امام ترمذی نے حدیث صحیح کہہ کر اپنی جامع میں روایت کیا، امام ابن حبان نے بھی الصحیح میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، تمام مومنوں میں، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے، احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ بہتر ہے حسن اخلاق میں۔ جس شخص کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، گویا اس کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کا سلوک سب سے بہتر ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اعلیٰ ہیں، وہی لوگ اخلاق میں اعلیٰ ہیں، اور جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی لوگ ایمان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک پورا فارمولہ دے دیا ہے کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہونا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اور جو اپنے اخلاق میں حسن خلق میں کامل ہے وہ کامل الایمان ہے۔ اور حسن خلق میں کون کامل ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔
سو جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس کا برتاؤ، جس کا سلوک، جس کا بیہیویئر، جس کا کنڈکٹ روزمرہ کا معمول سب سے اعلیٰ ہے، اپریشیبل ہے، وہ شخص ہمارے ہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، یعنی سب سے بہتر اخلاق کے مظاہرہ کی جگہ اہل خانہ ہے۔ جو شخص اہل خانہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے، درستی سے پیش آئے، باہر گھر سے نکل کر ہر ایک سے مسکراتا پھرے، تو وہ مسکراہٹ اسلام میں قبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی جگہ مسکراہٹ کی جس کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے، اسی کا اخلاق اچھا ہے، اور فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اسی کا ایمان اچھا، اسی کا ایمان کامل اور اسی کا ایمان اعلیٰ ہے۔ یہ ایک معیار دے دیا۔ اب سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے اس آقا علیہ السلام کے بیان کردہ معیار ایمان پہ پورے اترتے ہیں اور معیار اخلاق پہ پورا اترتے ہیں۔ آپ نے کمال ایمان کو منحصر قرار دے دیا کمال اخلاق پر، اور کمال اخلاق کو منحصر قرار دے دیا آپ کے حسن اخلاق کے ساتھ جو زوجہ کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک پر منحصر ہے حسن اخلاق، اور حسن اخلاق پر منحصر ہے حسن ایمان اور کمال ایمان۔ اب یہی حدیث اور یہی مضمون دوبارہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین ہے۔ وَأَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِهِ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہترین ہے، اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا سلوک اور جس کا بیہیویئر اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت نرم اور لطیف ہے، وہی شخص تم میں اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث سے صحیح قرار دیا۔ اب یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے صحابہ، یعنی تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے جس کو متواتراً کثیر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے الگ الگ الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام، جس کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرماتے تھے، مختلف مجالس میں مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ اس کو امام ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ اپنی سنن میں روایت کیا۔ اب اس مضمون کو جب سامنے رکھیں، یہ ہے اہل و عیال اپنی زوجہ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک۔ اب اس میں اولاد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کی مثال میں کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور اس کو بھی روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو حضرت فاطمۃ الزہراء سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اخلاق میں، سیرت میں، طور طریقے میں، عادات میں مشابہت رکھنے والا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ان کا قیام کھڑا ہونا بھی حضور علیہ السلام کی مشابہت میں تھا، ان کے بیٹھنے کا انداز بھی آقا علیہ السلام کی مشابہت رکھتا تھا، یعنی ان کا سراپا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کلام کرنا، ان کی سیرت، گفتگو کے انداز بالکل صریح پکچر تھی، تصویر تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ بیان کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب دیکھتے کہ فاطمہ، سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی تشریف لائی ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں، تو ان کو آتا دیکھتے تو آقا علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، اور پھر ثم قام الیہا، محبت میں اس کے لیے قیام کرتے،
اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ قیام محبت ہوتا. فقبلہا، پھر اس کو چومتے، پھر چوم کر پھر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، پکڑ لیتے، اور پکڑ کے جس جگہ پہ خود تشریف فرما